یہی کچھ جو آج پی ڈی ایم کے مولانا فضل الرحمان صاحب سربراہی کر رہے ہیں، اب وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا فرما رہے ہیں، ذرا سن لیں. میں بھائی صاحب کے پاس آتا ہوں. ان کا ایجنڈا جب میں نے اسٹڈی کیا اور مجھے یہ اندازہ لگا کہ یہ ایجنڈا باہر کا ایجنڈا ہے اور اس کے پیچھے یہودی لابی کا ایک بہت بڑا عنصر کا فرما ہے. عمران خان کے ایجنڈے کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرے پاس ثبوت میرے اپنے ذات کی ذمہ دار حیثیت ہے. میں بغیر ذمہ دار حیثیت کے بات نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اب یہ 2013 کا سلیم صاحب کو وہ کہہ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہودی لابی ہے یا یہودی ایجنڈا ہے. اب بھائی صاحب بہرحال فرق یہ ہے کہ آپ کے دور میں ایک سیاسی جماعت، اس کے 40 رہنما، اس میں 2 سابق وزراء اعظم، ان کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں جی کسی نے اون نہیں کیا. ان سو مینی ورڈز پنجاب کے وزیر اطلاعات کہتے ہیں بڑا چنگا ہویا جی یہ جو بیان دین کے تحریک کچھ ہوئے گا. وزیر اعظم کا آن ریکارڈ جو بات ہے وہ فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ انڈین ایجنڈا کو فالو کر رہے ہیں اور پشت پناہی ہے اور سب کچھ ہے. فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم آپ میں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں اور پی ایم ایل این میں بہت فرق ہے. منیب صاحب، جس طرح ہمارے سیاستدان بات کو سپن دیتے ہیں، میں حیران اور پریشان نہیں ہو رہا تھا کہ ایک چیز ہے جس کو ہم اوپنلی ڈس اون کر رہے ہیں، وہ آپ کا اور میرے دونوں بھائیوں کا بہت بڑا ایشو ہے. اور دوسری طرف بے نظیر سیکیورٹی رسک ہوتی ہیں. نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے ان کو جا کے وہ ملک دشمن ڈکلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بلاول صاحب مودی کا یار، مودی پاکستان کا دشمن ہے. مودی کا یار جو بھی ہوگا وہ انڈیا کا جو یار ہوگا پاکستان کا دوست تو نہیں ہو سکتا. یہ ساری باتوں کو ماضی کی اور اس کی کرنے کے بعد ایک ہائپوتھیسس پہ ساری ڈیبیٹ کر کے ہم فیشسٹ بھی ہیں، ہم یہ بھی ہیں. بڑی دلچسپ بات ہے. میں حیران ہوں کہ یہ کس طرح ایک دم سے ان سب بیانوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. زرداری صاحب پہ جتنے کیسز ہیں وہ نواز شریف صاحب کے بنے ہوئے، اور شہباز شریف صاحب کا اوپن بیانیہ ہے کہ الیکشن میں مجھے ووٹ دیں، میں ان کا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا. اور محترم زرداری صاحب کہتے ہیں کہ 5 سال کی حکومت کے بعد کہ نواز شریف صاحب معاشی اکنامک یعنی معاشی درندے ہیں اور ان سے وہ جان چھڑائیں گے. وہ کہتے ہیں الیکشنوں میں کرتے ہیں ساری باتیں. اور جب دونوں کرپشن کے کیسز میں پھنستے ہیں تو ہم فیشسٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ ان کے کیسز معاف اور وہ ان کے کیسز معاف، یہ ان کی بغاوت معاف وہ ان کی بغاوت معاف. اور آج ہم چونکہ باہر ہم نے نکلنا ہے اس لیے یہ فیشسٹ ہیں، اور یہ ہم تو اس کو پبلکلی ڈس اون کر رہے ہیں. ایک انڈیویجول کا معاملہ ہے اور وہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. میری بڑی اچھی بات ہے کہ رانجھا صاحب عدالت کا فیصلہ مان رہے ہیں، ورنہ جب عدالت کے فیصلے ان کے خلاف آتے ہیں تو ان کے پیچھے بھی کوئی اور ہوتا ہے اور وہ بھی پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر چیز میں گول مول سیاسی بیانی آئی ہے. سر بات سنیں، جو الیکشن کے اندر آپ نے تھوڑی باتیں کی تھی الیکشن کے اندر. الیکشن سے چند دن پہلے کہہ رہے تھے کہ نہیں لیں گے انڈیپینڈنٹ، نہیں کسی کو جی لوٹے آئیں گے، مطلب معذرت کے ساتھ بھی جو پارٹیاں چینج کر کے آئیں گے اسی بالکل لفٹ نہیں کراوائیں گے. پھر بعد کی ہویا. سو بیسکلی وی آل سم ہاؤ اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو پاور پالیٹکس کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے کم واٹ میں جو بھی. منیب صاحب، الیکشن میں سیاسی باتیں اور ہوتی ہیں، کچھ فنڈامنٹلز باتیں ہیں. کیا مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ زرداری صاحب کرپٹ تھے یا نہیں تھے؟ ان کی اے ٹو زی پوری لیڈرشپ کرپٹ سمجھتی تھی. کیا نواز شریف صاحب کا دور میں کرپشن تھی؟ تو زرداری صاحب کہتے تھی. آج ان دونوں کا بیانیہ ہے کہ جو کیسز ہم نے ان کے خلاف بنائے، انہوں نے ان کے خلاف بنائے، کسی اور نے مس یوز کیا تھا، اور آج ہمیں سارا کا سارا برڈن عمران خان پہ ہے اور نیب نیازی گٹھ جوڑ پہ ہے. تو یہ بہت بڑی ڈرفٹ ہے فرام دیئر سٹینس. اب بھائی صاحب ڈرفٹ تو دیکھیں وہ پھر ہر کوئی مار جاتا ہے نا سر. میں ایز اٹ از پوچھوں گا راجہ صاحب سے اور کھوکھر صاحب سے کہ ان کے اوپینینز کیا ہیں ان لیڈران کے حوالے سے. لیکن مجھے یہ بتائیں آپ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں آج؟ وہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، آپ اس پہ کھڑے ہیں؟ عمران خان صاحب کھڑے ہیں؟ شیخ رشید صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں نا میری بات سنیں، دیکھیں میری بات سنیں. اگر آج پرویز الہی صاحب کے خلاف کوئی کیس آتا ہے، ان کو اگر نیب پکڑ کے لے جاتی ہے تو عمران خان صاحب کا وہ موقف تو نہیں ہوگا جو ان کا ایک دوسرے کے بارے میں ہے. ہمارے علیم خان کے بارے میں اگر ہمارا کوئی موقف تھا، ان کو نیب پکڑ کے لے گی، 4 مہینے وہ جیل میں رہے. کسی نے کچھ نہیں دے دیا نا. میں نے توڑے کو کی پوچھے ہے تسی کی جواب دے دیا. دیا ہم تو دیکھیں نا میری بات سنیں. میں تو ایک پولیٹیکل بیان کسی کو کرپٹ کہنا اور وہ کہنا ایک الگ بات ہے. یہ تو ان کا پورا بیانیہ ہی تھا. اور سر ڈاکو کیا ہوتا ہے؟ اب بھائی صاحب ڈاکو کیا ہوتا ہے؟ ڈاکو کیا ہوتا ہے؟ کرپٹ نہیں ہوتا.
سر کمال کر رہے ہو اور میرے کو کی بلوانا چاہ رہے دیکھیں ہو ڈاکو کہہ دینا اور کسی کے خلاف کیس بنوا کے جب کیس کنکلوڈ ہو جائے تو کہہ دینا کہ یہ غلط ہے. عمران خان صاحب ایسے ہی کہتے تھے. ٹھیک ہے سر میں آپ کی بات مان لی ہے بھائی صاحب, آپ درست فرما رہے ہیں. عمران خان صاحب نے غصے میں کہہ دیا تھا, ہمیں کہہ دیا تھا. میں سر بالکل I will not probe you further into this. میں ذرا رانجھا صاحب کے پاس جاتا ہوں, پھر کھوکھر صاحب دوبارہ مسکرا رہے ہیں اور مجھے آپ کو اعتراض ہے, مجھے اعتراض نہیں ہے ان کے مسکرانے پہ. لیکن میں رانجھا صاحب سر اوپینین بتا رہے ہیں زرداری صاحب کے بارے میں, اچھے لگ رہے ہیں ضرور مسکرائیں. ہاں نہیں بات یہ ہے, وہ ان کو اعتراض ہے بھائی صاحب کو. وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ زرداری صاحب کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہتے رہے, اور واقعی کہتے رہے. ایک موقف بتا دیں زرداری صاحب کے بارے میں, کیا موقف ہے؟ خواجہ آصف صاحب والا موقف ہے یا کوئی اور موقف ہے آپ کا؟ دس دیو. دیکھیے زرداری صاحب کے حوالے سے ہمارے پی ڈی ایم میں ہمارے اہلائے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارے لیے قابل احترام ہے, اور ہم جو بھی کام کر رہے ہیں, ہم جو بھی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں مل کے بنا رہے ہیں. اور اس پہ نواز شریف صاحب نے بڑا اپنا کلیئر موقف جو ہے وہ بیان بھی کر دیے, تو اس میں تو کلیئرٹی ہے, مسلم لیگ نون کے ہر فرد کی طرف سے کلیئرٹی ہوگی. ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ جہاں تک بات ہماری یہ کرتے ہیں, دیکھیں میں اس ملک کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں پر آپ اس ملک میں محب الوطنی کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ایسے لوگ دینا چاہ رہے ہیں جنہوں نے کل جب حکومت بدلنی ہے تو ان کی دوہری نیشنلٹیز ہیں, ان کے پاس یا گرین کارڈز ہیں یا ان کے پاس ان لمیٹڈ قسم کے ان کے پاس سٹیز ہیں, ملٹیپل قسم کے 10 سالوں کے 15 سالوں کے, اور وہ وہاں پہ ملازمتیں بھی کر رہے ہیں. ایسے لوگ ہیں وہ یہاں سے چپ کر کے چلے جائیں گے اور ان کے لیے ایک ایسی تاریخ چھوڑ کے جائیں گے جس کا جو تحریک انصاف کے لیے جو کہ سنبھالنی مشکل ہو جائے گی. دیکھیے آج ایک سیاست کی ایک ایسی بنیاد پڑی, میں نے سارا مقدمہ بھی پڑھا, میں نے اس کی دفعات بھی پڑھی. یقین مانیے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ان دفعات میں سے کوئی بھی ایسی, میں نے نواز شریف صاحب کی پوری تقریر ایک لفظ سنا, ایک لفظ کو میں نے دفعات کی روشنی میں دیکھا کہ انہوں نے کیا پاکستان کی ریاست کے خلاف لوگوں کو اکسایا ہے. ٹھیک ہے, نہیں اکسایا, انہوں نے کسی قسم کی بات نہیں کی. کیا انہیں افواج کے اندر کو میوٹنی کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے؟ انہوں نے افواج کی تعریف کی ہے کہ بارڈرز پہ جو کھڑے ہیں, جو پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں, وہ بالکل میں ان کی عزت کرتا ہوں, ان کو سلام پیش کرتا ہوں. ساتھ میں انہوں نے پاکستان کی عدلیہ کی آزادی کی بات کی. بیسیکلی وہ پاکستان کے بیچ میں جو پاکستان کے بیچ میں ایک سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ ہے, لیجسلیچر ہے, ایگزیکٹو ہے, جوڈیشری ہے, انہوں نے بیسیکلی اس کی بات کی ہے, فنڈامنٹل رائٹس کی بات کی ہے, الیکشن کے اوپر انہوں نے پروسیس کے اوپر بڑے اعتراضات اٹھائے. اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو دفعات انہوں نے اس ایف آئی آر میں لگائے ہیں, ایک لفظ مجھے بتا جو نواز شریف صاحب نے ایسا کہا. ٹھیک, اچھا کچھ بھی نہیں, اب ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی ایسا نہیں کہا. کھوکھر صاحب سر کنکلوڈنگ ریمارک آپ کا ہوگا. ریمارک میں تو یہی کہوں گا منیب بھائی کہ ہم سب نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں, غلطیوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. اس پروگرام کو بھی ہمیں پازیٹیو نوٹ پہ اینڈ کرنا چاہیے کہ ہم ایک پرنسپل طے کر لیں اپنے معاشرے میں کہ ہم کسی کو غدار اور کسی کو کافر کبھی بھی نہیں کہیں گے, اور اگر کسی کے اوپر کوئی الزام ہے تو اس الزام کے نتیجے میں ہم اسے مجرم نہیں ٹھہرائیں گے, ہم اسے پورا حق دیں گے کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرے, اور پھر اگر اس کے پاس ایک فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ٹرائل کے نتیجے میں اس کے خلاف کوئی کنوکشن آتی ہے پھر ہم اسے مجرم کہیں گے. ہم ایسے اپنے معاشرے کے اندر سے ہمیں یہ چیزیں ختم کرنی پڑیں گی تاکہ پاکستان آگے جا سکے. ٹھیک, بہت شکریہ مسلمان جی. اب بھائی کہنا چاہ رہے ہیں, بھائی صاحب کا ریمارک لے لیں. سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ کرے اور اس کے کسی کے بارے میں ججمنٹ دے تو اس کو ہم نے تسلیم بھی کرنا ہے, یہ بھی ہمارا اخلاقی فرض ہے, ورنہ اداروں کا کوئی احترام نہیں رہے گا. آپ کو اپنا فیصلہ پسند نہیں ہے, آپ جج کو نہیں مانتے, آپ کہتے ہیں اس کے پیچھے کوئی اور ہے, تو یہ بھی ہمیں اس رویے کو بھی بدلنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے بھائی صاحب, ایسا ہی ہے, یہ سب کو فالو کرنا چاہیے. ورنہ جنگل کا قانون ہے, پھر آپ میری نہ مانے میں آپ کی نہ مانوں. کھوکھر صاحب نے بھی کچھ کہا تھا ویسے. کھوکھر صاحب ہیں, کھوکھر صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں کہہ رہا تھا خوش آمد ہو گئی بس, ٹھیک ہے, پوائنٹ سکور ہو گیا, بس ٹھیک ہے بادشاہ. میرے ادارے مجھے احترام ہے, آپ تو تینوں وکیل ہیں, میں تو وکیل نہیں ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسا فورم ہو جس کی بات مانی جائے, ورنہ آپ کے اور میرے بیانیے میں فرق ہے. آپ اگلی دفعہ وزیر آپ بن رہے ہیں, وزیر جلدی وہ دیکھیں کھوکھر صاحب کو آپ کے حق میں بات کر رہے ہیں, آپ وزیر بن. میں کہہ رہا ہوں چلیں کھوکھر صاحب, پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ وزیر ضرور بن جائیں.